السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ذوالقرنین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیوٹیکس کے حوالے سے لیکچر نمبر 1۔ تو آج ہمارا جو ہے لیکچر نمبر 1 ہے۔ لیکچر نمبر 1 کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے کیوٹیکس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے کس طریقے سے وہاں پر ورک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، ایک ایک سٹیپ کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کی ایک غلطی آپ کا کیوٹیکس کا اکاؤنٹ یا بین کر سکتی ہے یا آپ کا وڈراول جو ہے نا وہ روک سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوٹیکس کے اوپر آپ نے سمبل کیسے ویریفائی کرنا ہے۔ کیوٹیکس کے اوپر آپ نے لنک میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کیوٹیکس کی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے۔ وہاں پر آ کے آپ نے جو ہے نا رجسٹر کے آپشن پہ کلک کر کے اپنی انفارمیشن لگا کے، کچھ بندے پوچھتے ہیں کرنسی ہم کون سی سلیکٹ کریں۔ کرنسی آپ نے کوئی سی بھی سلیکٹ کرنی ہے، کرنسی کا ایشو نہیں ہوتا۔ آپ نے جو ہے نا کیونکہ کرنسی ہم یہاں سے آ کے جو ہے نا وہ بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں، تو کرنسی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آپ نے سمپل جو ہے وہ رجسٹر کرنا ہوتا ہے اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا آگے۔ اس کے بعد میں اس کو جو ہے نا ایک بار ریفریش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا میں ایزیلی سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ موبائل کے اوپر بھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کچھ اس طرح انٹرفیس آ جائے گا۔ موبائل کے یہاں پہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ موبائل پہ جاؤ، نیچے کی طرف جو ہے نا وہ یہ والے آپشن شو ہوں گے۔ آپ نے سمپل جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آیا تھا۔ یہ میں نے بالکل نیو اکاؤنٹ کریٹ کیا صرف ویڈیو بنانے کے لیے، اور ساتھ میں جو ہے نا ٹورنامنٹ جو ہم کریں گے اس کے لیے جو ہے نا میں نے یہ اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے سمپل۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پر اپنی جو ہے وہ انفارمیشن لگا دینی ہے، جیسے کہ فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، ڈیٹ آف برتھ، جی میل آپ کی ہوگی، ان ویریفائڈ ہوگی، آپ ویریفائڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ میل کے اوپر ایک میسیج آئے گا۔ آپ نے سمپلی اس میسیج کے اوپر جو ہے نا وہ کنفرم ای میل کر دینی ہے، اپنا ایڈریس لگا کے سیو کر دینا ہے۔ اور آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو آپ یہاں پر ڈیٹیل پرووائڈ کریں گے نا، وہ ڈیٹیل جو ہو وہ آپ کے سی این سی کے ساتھ میچ ہوتی ہو، اور کوئی بھی جو ہے نا وہ ایک بھی چیز کی غلطی نہ ہو، کیونکہ اگر اس طرح کا ایشو آئے گا تو کل کو اکاؤنٹ کا جب آپ وڈراول لگائیں گے تو کیوٹیکس جو ہے وہ ہر چیز چیک کر کے دیتا ہے، اور جب وہ آپ کے اکاؤنٹ کا ریویو کرے گا تو آپ کی تھوڑی سی بھی ایشو آیا ویریفیکیشن کرنے میں تو آپ کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بلاک کر دے گا۔ تو سمپل آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے ہر چیز یہاں پہ دیکھنی ہے، آئی ڈی کارڈ سے میچ کر کے اور سیو کر دینا۔ ایڈریس کے اندر آپ اپنی سٹی بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے لاہور لکھ دیا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ سٹی آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، جو ایڈریس کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا اس کا آپ پورا ایڈریس نہ لکھیں، صرف اور صرف سٹی کا نام لکھ دیں، سیو کر دینا۔ سیو کرنے کے بعد آپ کو نیچے جو ہے نا وہ اپلوڈ ڈاکومنٹ کا آپشن آ جائے گا، وہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے تو سمپلی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائڈ ہو جائے گا۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ کو کر لینا ویریفائڈ۔ اب اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ سمپلی میں ٹریڈ کے آپشن پہ آ جاتا ہوں۔ میرے سامنے یہ چارٹ جو ہے نا وہ اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تھوڑا بہت چارٹ کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ چارٹ کی جو آپ نے گراف کا جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے کینڈلز پہ رکھنا ہے، نہ ایریا، نہ بارز، نہ ہیکن ایشی۔ آپ نے جو ہے نا وہ کینڈلز کا ہی جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے، تاکہ کینڈلز جو ہے نا وہ عام طور پہ ہر جگہ پہ کینڈلز ہی یوز ہوتی ہیں، اور سمپلی ہمیں پروڈکشن کرنے میں جو ہے نا وہ ایزی رہ جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ کینڈلز کو ہی یوز کریں گے۔ اور ٹائم فریم جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے 1 منٹ کا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپشن آپ کو جو ہے نا موبائل کے اوپر بھی میں اسکرین کے اوپر بھی سمجھا دوں گا، اس کے بعد باقی یہاں پہ آپ جو ہے نا اس کو سمجھ لیں تھوڑا بہت پی سی کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ کرنسی سلیکٹ کرنی ہے، تو آپ کرنسی کے یہاں پہ سمپل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری کرنسیز، اس کے بعد کرپٹو کے اندر جیسے کہ بٹ کوئن ہو گیا، اس کے بعد کمیڈیٹیز، اس کے بعد سٹاکس میں آ جاتی ہیں، مطلب ٹوٹل آپ کو جو ہے نا یہاں پر کرنسیز وغیرہ، کرنسی، کرپٹو، سٹاک، ہر چیز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کسی بھی کرنسی کے اوپر، سٹاک کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ سیلف ٹریڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ سگنل اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ سگنل آپ کو دیے جائیں گے نا تو سگنل کے اندر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کون سی کرنسی سلیکٹ کرنی ہے۔ تو سمپل آپ نے ابھی فی الحال کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی کرنسی سلیکٹ کر کے نا اس کے اوپر ٹریڈ کر لینی ہے۔ میں نا سمپل ایک جو ہے نا میرے پاس اوپن ہے یو ایس ڈی پی کے آر او ٹی سی، اس کے بعد جے پی وائی جو ہے نا وہ یہ ہے او ٹی سی، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمپلی میں نا آپ کو نا او ٹی سی اور وداؤٹ او ٹی سی میں فرق بتاتا ہوں۔ او ٹی سی اور وداؤٹ او ٹی سی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ مارکیٹ ٹوٹل جو ہے وہ او ٹی سی رہتی ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ جو ہے وہ او ٹی سی ہی رہتی ہے۔ او ٹی سی مطلب کیا ہوتا ہے، فوریکس کی مارکیٹ میں، اس کے علاوہ کرپٹو کی مارکیٹ میں جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ کلوز ہوتی ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو، مطلب کہ کرنسیز جو ہیں وہ ہر پلیٹ فارم کی، جیسے کہ جیسے یہ میرا کیوٹیکس اوپن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بائنامو ہے، اولم ٹریڈ ہے، آئی کیو آپشن ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کا علیحدہ علیحدہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر لوگ ٹریڈ کرتے ہیں۔
او ٹی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو او ٹی سی کا چارٹ چل رہا ہوتا ہے نا، اب یہ کرنسی او ٹی سی میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے سامنے آگے او ٹی سی لکھا ہوگا۔ او ٹی سی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کرنسی کے آپ اگر آگے آپ دیکھیں نا او ٹی سی لکھا ہوا ہے، تو اس کرنسی کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ ٹریڈ کرنی ہے نا، تو دھیان سے دیکھ کے ٹریڈ کرنی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ او ٹی سی مارکیٹ سے مراد ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ کیوٹیکس اپنی خود مارکیٹ چلا رہا ہے۔ خود مارکیٹ سے مراد کہ اگر یہاں کرنسی کے آگے او ٹی سی نہیں نہ ہوگا، صرف اور صرف ای یو آر یو ایس ڈی لکھا آتا ہے ہمیں، آگے او ٹی سی نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس چارٹ چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ یہ یو ایس ڈی پی کی آ رہا ہے، اس کے آگے او ٹی سی لکھا ہوا ہے، پر جس دن او ٹی سی نہیں ہوتا، منڈے والے دن یہاں پہ آپ کو او ٹی سی نظر نہیں آئے گا کیونکہ مارکیٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو او ٹی سی نظر نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا چارٹ چل رہا ہے نا، یہ چارٹ آپ چاہے ٹریڈنگ ویو پہ چیک کریں، ٹھیک ہے، ڈرائیو پہ چیک کریں، کیوٹیکس پہ چیک کریں، آئی کیو ایکشن پہ چیک کریں، اولم ٹریڈ پہ چیک کریں، بنیمو پہ چیک کریں، آپ کو جو چارٹ ہے وہ ڈفرینٹ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، او ٹی سی میں، ٹھیک ہے۔ وداؤٹ او ٹی سی میں جو چارٹ ہوگا وہ آپ کو بالکل سیم نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب او ٹی سی ہوتا ہے تو جو مارکیٹ یا جو یہ جو ہے مطلب کہ کیوٹیکس ہے، یہ جو ہے نا یہ اپنا خود کا چارٹ ایک جو ہے نا وہ چلاتے ہیں، یا اب ان کا خود کا چارٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی چارٹ سے اس کو ملائیں گے نا کسی اور پلیٹ فارم کے تو یہ مختلف ہوگا۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ او ٹی سی میں آپ ٹریڈ نہ کریں، جب مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے، اسٹیبل ہو، تب آپ ٹریڈ کریں۔ او ٹی سی کے اندر جو ہے نا رسک ہوتا ہے، مارکیٹ میں کینڈلز کا جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا، آپ دیکھیں کتنی کینڈلز ہیں، ڈوجی کینڈل بن رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، میں کتنا جو ہے وہ آپ کی طرف گیا، پر اینڈ مومنٹ وہ جو ہے نا وہ ڈاؤن میں آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈاؤن پہ جا کے پھر آپ کسی نے ٹرائی کیا پر پھر بھی وہ کلوز ڈاؤن میں ہی ہوئی ہے، مطلب کہ یہ مینیپولیٹیشن ہے، مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ہلچل مچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس دن جو ہے وہ ٹریڈ لینا رسکی ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی مرضی سے چارٹ چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنڈے سیٹرڈے کو آپ ٹریڈ نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ زیادہ ہی جو ہے وہ پرو ٹریڈر ہے، جسے کہتے ہیں کہ اس بندے کو ٹریڈنگ کرنی کافی اچھے طریقے سے آتی ہے، تو وہ بندہ او ٹی سی کے اندر کامیاب ہے۔ جو نیا بگنر ہے وہ او ٹی سی کے اندر کبھی ٹریڈ نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس کو سگنل دے رہا ہے او ٹی سی میں تو پھر وہ سگنل لے کے جو ہے نا وہ ٹریڈ کر سکتا ہے، ادروائز جو ہے نا وہ او ٹی سی میں اکیلا بندہ جو ہے وہ جو بندہ بالکل نہیں ہے وہ ٹریڈ نہ کرے۔ او ٹی سی اور وداؤٹ او ٹی سی میں شاید آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اکاؤنٹ کا، آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ ڈپازٹ اور وڈراول کے ہم ایریے میں آ جاتے ہیں، ڈپازٹ اور وڈراول کے۔ سمپل میں آپ کو ڈپازٹ اور وڈراول کا جو ہے نا وہ تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں۔ کچھ ممبرز جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، ہر چیز ٹھیک کر دیتے ہیں پر یہاں پہ آ کے وہ غلطی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ای پیمنٹ سے کبھی بھی ڈپازٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، ای پیمنٹ سے آپ نے کبھی بھی ڈپازٹ نہیں کرنی۔ ای پیمنٹ میں کیا آتا ہے؟ ای والٹ، ای پیمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جیسے کہ جیز کیش، ایزی پیسہ، ٹھیک ہے، بینک ٹرانسفر، یہ ای والٹس ہوتے ہیں، ای پیمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بینک کارڈ سے بھی آپ کبھی بھی یہاں پہ ڈپازٹ نہ کریں۔ ای پیمنٹ سے ڈپازٹ کیوں نہ کریں؟ ای پیمنٹ سے ڈپازٹ کرنے کا ایک یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ فرض کریں جائز کیسے آپ نے وڈراول ڈپازٹ کیا ہے نا، ایک ویک آپ نے سیریز کی ہے، ایک ویک کے بعد آپ نے اپنا وڈراول لینا ہے، آپ کو یہاں پہ جائز کیش فائنڈ نہ ہوگا تو آپ کے وڈراول کیسے لیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جائز کیش کی کتنی لمٹ ہوتی ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ ان کے اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو یہاں پر تھرڈ پارٹی، یہ جو ہے نا جتنی بھی ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی پیمنٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈالرز بائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ سے پیمنٹ لے کے میں دوں گا، میں لوں گا، میں آگے کی اوکے ایکس کو دوں گا یا بائنانس کو دوں گا، وہاں سے ڈالر بائی کر کے آپ کو دوں گا، اس طریقے سے یہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، اور تھرڈ پارٹی پیمنٹ کبھی بھی آپ یوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کرپٹو کرنسیز آپ یوز کر لیں، آپ بائنانس پے یوز کر لیں، بالکل بیسٹ ہے۔ یو ایس ڈی ٹی آر سی 20 یوز کر لیں، یہ بھی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو انسٹنٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اماؤنٹ ایڈ ہوگی، دوسرے نمبر پہ آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور کسی بھی ٹائم آپ کتنا زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ $40,000 تک کا ڈپازٹ اور وڈراول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ای پیمنٹس میں یہ نہیں ہوتا، اور ای پیمنٹس جو ہے نا وہ کبھی کبھار یہاں سے جو ہے نا وہ لمٹ ختم ہونے کی وجہ سے یہ آپشن ویک چلے جاتے ہیں اور ممبر جو ہے وہ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ڈپازٹ وڈراول کا ایک اور ایشو آتا ہے، وہ یہ ایشو آتا ہے کہ اب آپ ہیں نا، آپ کے دو آپ ہیں، آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا، آپ کا دوست کہتا ہے جی بھائی میں تجھے جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ ڈپازٹ کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اب وہ جو ہے نا وہ یا پھر شاپ پہ جاتے ہیں، شاپ پہ جا کے ڈپازٹ کر لیتے ہیں، مطلب کہ اکاؤنٹ سے پیسے جو یہ اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں نا ایزی پیسہ والے، جو کیوٹیکس والے اکاؤنٹ دیتے ہیں، اس اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ ایڈ کروا کے اور اس کے بعد وہاں پر پیمنٹ کے اسکرین شاٹ وغیرہ دے کے پیمنٹ کنفرم کر لیتے ہیں، پر جب وڈراول لگانے لگتے ہیں نا تو پھر وہ وڈراول لگاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں یا کسی اور کے اکاؤنٹ میں،
सेम अकाउंट ना होने की वजह से क्यू टैक्स आपका विड्रावल रोक देता है, 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपका विड्रावल रुका रहता है, उसके बाद वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि जिस पेमेंट गेटवे से, फ़र्ज़ करें आपने इजी पैसा से किया है ना, इजी पैसा से ही विड्रावल लें। मतलब कि आपने इजी पैसा आपका अपना तो अपने से करें, क्योंकि बाद में इशू ना आए। ठीक है, किसी दूसरे थर्ड पर्सन का इजी पैसा ना अटैच करें। इजी पैसा नहीं है, सिंपल बाइनेंस डाउनलोड कर लें, बाइनेंस पे कर लें। ठीक है, और अगर आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो बाइनेंस पे से ही आप विड्रावल लें। ये ना हो कि आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट करें और आप कहें कि मैंने यूएसडी में विड्रावल लेना है, यूएसडी में लगा दें, वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इससे डिपॉजिट नहीं किया। जो डिपॉजिट आपने यहाँ से कोई भी फ़ीचर आपने अगर एक्टिव करना है ना, तो आपको उस फीचर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक आपने ये ख्याल रखना है। उसके बाद मैं दोबारा ट्रेड वाले सेक्शन में आता हूँ और आपको आके मैं जो ना थोड़ा बहुत यहाँ से भी और गाइड कर देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर ना मैं आपको सारा बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और क्या क्या करना है। दूसरे नंबर पे हम जो है ना वो यहाँ पे टाइम फ्रेम की तरफ आ जाते हैं, टाइम ट्रेड की तरफ। यहाँ पे हम स्विच पे करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टाइम शो होगा। हमेशा आपने याद रखना है कि आपने जो है ना वो ये वाला टाइम यूज़ नहीं करना, आपने सिंपली जो है वो यही टाइम रहने देना क्लॉक के हिसाब से। ठीक है, ये क्लॉक टाइम होता है, तो आपने जो है ना यही वाला हमेशा जो है ना वो टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब कितने डॉलर की आपने ट्रेड करनी है। तो आपने हमेशा ये परसेंटेज के ऊपर आप नहीं करनी, आपने सिंपल जो है ना वो डॉलर्स के ऊपर करनी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास $10 होंगे, उसकी 10% करें तो वो बनता है जी $1। सो 100% में से 10% सेलेक्ट करें, वो बनता है $1। $1 लगाएंगे, आपकी लॉस होगी, आप फिर 10% लगा देंगे। वो करते 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 आपका जो है वो अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। सिंपली आपने जो है ना वो डॉलर पे ही रखना है, जितने आपने डॉलर करने हैं आप सिंपल उतना लिखना जी मैंने $2 की ट्रेड लगानी है, तो आप जो है वो यहाँ पे $2 की ट्रेड लगा लें, 3 की लगा लें, 4 की लगा लें। हमेशा आपने इस तरीके से करना है, आपने इसको परसेंटेज पे नहीं रखना। और यहाँ पे टाइम भी आपने यही वाला रखना है, ये वाला टाइम आपने कभी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब मैं आपको जो है ना वो एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये है ना, और ये जैसे ही मैं ये टाइम कंप्लीट होता है ना, अब ये 30 सेकंड से ऊपर जाएगा ना, मैंने ट्रेड लगाऊंगा ना, तो मेरी ट्रेड 1 मिनट मैं डेमो पे इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब आप देखें ज़रा, अब जैसे ही ये जो है ना वो पूरा होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने जब 30 सेकंड से बाद हम ट्रेड लगाएंगे ना, ये हमसे साथ पे जो है ना वो सेकंड्स भी चल रहा है। मैं ट्रेड लगाता हूँ ना, फ़र्ज़ करें आपकी, ठीक है, तो ये हमें 1 मिनट 7 सेकंड की ट्रेड लगेगी। और ये मेरी ट्रेड जो है ना वो ये लग चुकी है। हम ट्रेड ख़त्म होने तक का वेट करते हैं, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है कि हमेशा आपने टाइमर है यही सिलेक्ट करना है, अमाउंट आपने खुद ही सिलेक्ट करनी है जो आपने करनी है। ठीक है, और ये ट्रेड ये देखें, मार्केट ओटीसी के अंदर बड़ा जो है वो मामला ख़राब करती है, तो ओटीसी के अंदर आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना वो और सिर्फ सेटिंग्स आपने यही करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक यहाँ पे आप जो वो देख सकते हैं लीडर बोर्ड अपना, कि मैं आज लीडर बोर्ड के ऊपर मैंने अपना कितना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, सिंपल यही चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। और इन चीज़ों को पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हमको बताया कि ओटीसी और विदाउट ओटीसी में क्या फ़र्क है। उसके बाद डिपॉजिट विड्रावल का मैंने आपको समझाया कि डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रावल कैसे करना है। उसके बाद मैंने आपको अकाउंट का बताया कि किस तरह से वेरीफाई करना है, क्या क्या आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है और किस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जी आपने टाइम कैसे सिलेक्ट करना है और इन्वेस्टमेंट कितनी रखनी है, क्या सीन है। उसके बाद टाइम फ्रेम कितना रखना है, 1 मिनट का रखना है। कैंडल आपने कौन सी रखनी है, वो कैंडल्स आपने सिर्फ यही रखनी है, क्योंकि हम एरिया पे जाएंगे, ये देखिए आपको इसकी कत्ता भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है ना वो जो सिंपल रखना है वो हमने कैंडल पे ही क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर आएंगे, वहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके आपको बाकायदा ट्रेड लेके दिखाएंगे। और साथ में हम आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि कहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रेड किस तरीके से लेनी है और कहाँ पर हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर जो है ना मैं आपको ये समझाऊँगा। फ़िलहाल के लिए हम यही वाला लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है, और जहाँ से आपको समझ ना आए आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज के अंदर आप मुझे, या आप कमेंट कर दें, आप जो है वो मैसेज के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल के अंदर आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो है ना वो मैं गाइड कर दूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।